ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سب سے پہلے مشیار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی روشنی بزم کونوں مکہ کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صدر احترام علماء اکرام، میری قوم کی دجور نوجوانوں اور دوستوں، آج کا موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معرضات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور کی سیرت ایک عطا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی گھر میں ہے تو قرآن بولتا ہے۔ محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے۔ نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے پیار کرتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنی سینہ سے لگاتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے تو قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اسی لیے کہ تو اتنا بلند ہے، تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ کے شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا۔ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی عبدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہ جو طرح صحابی بنا وہ بھی کائنات کو بلند ہو گیا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقہ کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے۔ لیکن ہمارے رسول کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر حاجت کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، لاٹھی پہاڑ پر ماری، پانی کے بعد چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی کے چشمے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئے کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ میرے دوستو، پہاڑ سے پانی کا نکلنا کرنے قیاس ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پتھر ہی سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا ہمارے پیغمبر نے دنیا کو دکھایا۔ میرا نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ، پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے شان کو اتنا اونچا کر دیا، تیرے نام کو کتنا اونچا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کرے۔ حضور نے نبوت والا ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کرا کے گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے بازو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے تو جا کر دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، امی غسل کر کے فارغ ہوئی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول کے دروازہ پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے کے ایک چوک میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کمزور ہے۔ حضرت ابو بکر آئے گزر گئے، حضرت عمر آئے گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ ابو ہریرہ کمزور ہے۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟
اشارہ کر کے بتایا کہ 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. حضور ابو ہریرہ کو لے کر گھر چلے گئے. فرمایا عائشہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ فرمایا اما نے کھانے کو تو کچھ نہیں, پینے کے لیے دودھ کا پیالہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ کام بن گیا. ابو ہریرہ تیرے لیے یہ دودھ کافی ہوگا, لیکن تم سے پہلے مدرسے میں 70 طالب علم اصحاب صفہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ان 70 طالب علموں کو بلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 70 طالب علموں کو بلانے جا رہا تھا, میرے دل میں خیال آیا پیالہ دودھ کا ایک ہے, 70 طالب علم ہے, لیکن یہ میری نبی کی عظمت ہے. جو چاند کی طرف انگلی کرتا ہے, چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی گود میں آ جاتا ہے. یہ اس نبی کا عظمت ہے, اس نبی کا معجزہ ہے, اس نبی کا کمال ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 70 طالب علموں کو بلا لایا, قطاروں میں طالب علم کو بٹھا دیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور ان طالب علم کو دودھ پلاؤ. فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس وجہ سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. فرمایا میں نے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. فرمایا میں نے پھر پیا. اس کے بعد حضور نے میرے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا. حضور نے پیالہ منہ کو لگایا تو دودھ ختم ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہزاروں دنیا ہوتی, دودھ پیتی جاتی, محمد کا پیالہ کبھی ختم نہ ہوتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا, تیرے چاند کو اتنا بلند کر دیا, اور اس بلندی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے دوستو, اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا, یہ موضوع اور ہے, میری تقریر کا موضوع اور ہے. اصل میں حضور نے آنا تھا, اسی پر بات ہو تو سارے دن گزر سکتے ہیں, لیکن میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا. دیکھو ابراہیم نے دعا مانگی, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ محمد مصطفیٰ میری اولاد میں پیدا کر. ابراہیم علیہ السلام نے ایک یہ دعا مانگی تھی, رب ھب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. ابراہیم کی پہلی دعا جس سے ابراہیم کو اسماعیل ملا, ابراہیم کی دوسری دعا سے ابراہیم کو محمد مصطفیٰ ملا. دیکھو ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے, ابراہیم نے 2 چیزیں مانگے, ایک دعا میں اسماعیل کو مانگا اور ایک دعا میں محمد مصطفیٰ کو مانگا. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ ابراہیم تجھے مبارک ہو, تو نے ایک دعا میں آب زمزم والا مانگا اور ایک دعا میں حوض کوثر والا مانگا, اور دونوں دعائیں قبول ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.